اللہ نے صحابہ کرام کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے اور یہ کہا کہ ستاروں کے مانند ہے، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، یعنی اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ ایسے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ آپ علیہ السلام نے ایک یہودی سے قرض لیا، اب وہ یہودی اپنا قرض لینے کے لیے آپ علیہ السلام کے پاس آیا، اور جب پاس آیا تو وہاں حضور اسلام کے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا سوائے اللہ کے، اللہ کے رسول کے اور اس یہودی کے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا قرض لوٹا دیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کا قرض اس کو واپس کر دیا۔ اب جب وہ چلا گیا نا یہودی، تو اس کا ایک ساتھی تھا، اس نے کہا تجھے قرض مل گیا اپنا؟ اس نے کہا ہاں مل گیا، کہ تو دوبارہ جا اور دوبارہ سے قرض مانگ۔ کہا کہ وہ کیوں؟ کہا کہ جب تو قرض لینے کے لیے گیا تھا کیا اللہ کے رسول کے پاس کوئی اور بھی موجود تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہم دونوں تھے۔ فرمایا کہ اس لیے جا اور مانگ، اور اگر وہ کہیں گے تو پوچھنا کس کے سامنے دیا تھا، گواہ پیش کرو۔ اس نے کہا کہ ایسے تجھے ڈبل قرض مل جائے گا اپنا۔ لہٰذا وہ آپ علیہ السلام کے پاس گیا، لیکن وقت تھا حضرت خزیمہ آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا قرض مجھے واپس کرو، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو تیرا قرض تجھے چکا دیا، واپس کر دیا، پھر کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا کہ کس کے سامنے دیا تھا؟ وہ تو مذہب سے بھی جھوٹا، بات میں بھی جھوٹا، ہر اعتبار سے جھوٹا۔ کیا کوئی موجود تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کیا آپ نے مجھے کسی کے سامنے قرض واپس کیا؟ اس کے پاس آپ کا کوئی گواہ ہے؟ اب آپ علیہ السلام تو سچے تھے اپنی ہر بات میں، کہا کہ نہیں، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے منظر دیکھ رہے ہیں، تو اس یہودی نے کہا کہ تو پھر مجھے میرا قرضہ واپس کرو یا پھر گواہ لے کر کے آؤ۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ قربان جائیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کرام پر، دامن کو سمیٹا اور سمیٹ کے کہا کہ اس وقت میں موجود تھا۔ اب جب وہ کھڑے ہوئے نا تو وہ دم دبا کر بھاگ گیا۔ وہ تو سچے تھے اپنی بات میں، لیکن جھوٹ ٹک نہ سکا سچ کے آگے، وہ بھاگ گیا۔ آپ علیہ السلام حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا خزیمہ یہ کیا بات ہوئی؟ جب میں نے اس کا قرض سے واپس کیا تھا تو یہاں میرے اللہ کے سوا، میرے سوا اور اس یہودی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ جھوٹی گواہی انسان کو جہنم تک لے کے چلی جاتی ہے، جبکہ فرمایا گیا کہ سچی گواہی دیا کرو۔ حضرت خزیمہ سنتے رہے، جب آپ علیہ السلام خاموش ہوئے تو فرمایا یا رسول اللہ کیا میں اپنی بات پیش کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل۔ تو آنکھیں نم ہو گئیں، دامن کو سمیٹا اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم نے اللہ کو دیکھا تھا؟ فرمایا آپ نے کہا کہ اللہ کو ایک مان لو، اللہ ہے، ہم نے آپ کی کہنے پہ اس بات کو مان لیا۔ آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے اس بات کو مان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے جو کہا ہم نے مان لیا، کیونکہ اللہ کے رسول آپ اپنی ہر بات میں سچے ہیں، تو آپ اپنی اس بات میں بھی سچے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر تو بن دیکھے رب کی گواہی دے دی، یہ تو قرض کی بات تھی، یہ تو قرض کا معاملہ تھا۔ آپ علیہ السلام مسکرا اٹھے اور اللہ کی طرف سے حضرت خزیمہ کو یہ اعلان ہوا کہ ایک انسان کی گواہی ایک انسان کی ہوگی، لیکن جب جب خزیمہ گواہی دے گا تو اس ایک اکیلے کی گواہی دو انسان کے برابر کی ہوگی۔ صحابہ فیصلے اتروانے والے تھے۔ یوں اس طرح سے رضا کے پروانے ملے تو آج اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں ہر چیز سے آگاہ کیا ہے، ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے، لیکن آج ہم دیکھیں کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ ان سے بڑا ہمارا محسن معین مددگار ہی کوئی نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام کی پوری زندگی
آپ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آج امت جھوٹ بولتی ہے، آج امت دھوکہ دیتی ہے۔ آج ہمارے گھر جھوٹ سے چل رہے ہیں تو چلنے دو۔ آج ہمارے گھر کسی کو دھوکہ دے کر چل رہے تو چلنے دو۔ جھوٹ بول کے رشتے نبھائے جا رہے تو نبھائے جانے دو۔ ہر چیز میں جھوٹ ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے بھی امین تھے، صادق تھے، اپنی ہر بات میں سچے تھے۔ لوگ اعتماد کیا کرتے تھے کہ یہ بالکل حق اور سچ بات بولتے ہیں۔ آج ہم امت کا حال دیکھیں، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم بالکل کبھی جھوٹ نہ بولا کریں۔ ہم کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، فرمایا کہ انسان کو اپنے باپ کے خلاف بھی گواہی دینی پڑ جائے تو حق بات کی گواہی دے، سچی بات کی گواہی دے۔ لیکن آج تو ہم مکر جاتے ہیں۔ یہ ہمارا اسلام نہیں ہے، یہ تعلیمات نہیں دیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں۔ یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے، اور اسلام اپنی ہر بات میں سچا ہے، اپنے ہر دعوے میں سچا ہے، اور جو خبریں ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچائی ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہیں، اس پہ ہمارا یقین ہے۔